بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 135 سے 136 صفحہ 20 اشارہ 1 یعنی سبق نمبر 28 یہ پڑھیں گے ہم۔ اس سے پہلے ہم جو ہے 4 کورسز میں پہلا پارہ پڑھ رہے تھے، اس وقت جو ہے ہم آخری ربع میں ہیں اسی پہلے پارے کے۔ اب تک ہم نے 4 صفحات کر لیے، 16، 17، 18 اور 19، اور ان کے جو اشارات ہیں وہ ہیں نسخ و نسیان، کیا تم سوال کرو گے تم بھی، خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو، یا نسخ سوال خواہش اور جنت، نسخ سوال خواہش جنت علم۔ یہ تھا 16واں صفحہ۔ 17واں صفحہ ہے 4 گروپس کے بارے میں ذکر ہے، اس میں یہود ہیں اور ظالم لوگ ہیں، اور عیسائی ہیں اور بے علم ہیں۔ یہود، ظالم، عیسائی، بے علم۔ اس کے بعد 16 سے 18واں صفحہ ہے ناراضی ہوں یہودی اور بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ۔ ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم اور بیت اللہ علم۔ اور چوتھا تو بہت آسان ہے، تعمیر بیت اللہ۔ اس کے بعد ملت ابراہیم سے منہ موڑ گئے، وصیت ابراہیم کی اور وہ امت گزر گئی۔ تو تعمیر، ملت، وصیت، امت علم۔ اب ہم ہیں 20ویں صفحے پر، اس پارے کے آخری صفحے پر۔ اس کے اشارے ہیں یہودی ہو جاؤ، یعنی ان کا کہنا ہے شرط ایمان، اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ تو اس کو بھی ہم مختصر کریں گے، یہودی شرط جھگڑا ظالم، یہودی شرط جھگڑا ظالم علم۔ تو ہم لیتے ہیں پہلا اشارہ، یہودی ہو جاؤ۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل و یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہ سب اسلام کی پیروی کرنے والے تھے۔ یہاں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسلام ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے اسباق ہیں، اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں تو ان کو بتائیے کہ ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں جو ایک سچے مسلمان تھے، اور سب کا یہ اصل مذہب ہے اسلام۔ دوسرا ہے، ہم قرآن پر اور قرآن میں بیان کی گئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے علم۔ نئے الفاظ ہیں 0، 1، 0، 2، 0، یعنی وہی اوسطاً ایک لفظ میں ایک یا اس سے کم۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصارہ یا عیسائی، تم ہدایت پالو گے۔ انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی یا یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پالو گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں دین ابراہیم کی، ایک اللہ کے ہو جانے والے، یعنی ابراہیم کیسے تھے؟ وہ ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، یکسو تھے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، عیسائی نصرانی، تہتدو، تو ہوگا کیا؟ تم ہدایت پالو گے۔ انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو تم ہدایت پالو گے۔ تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، بلکہ، یعنی بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں کس کی؟ ملت ابراہیم، دین ابراہیم کی، حنیفن یعنی ایک ہو جانے والا، یکسو ہو جانے والا، یعنی ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے۔ وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے علم۔ تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ کہ انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پالو گے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ نصارہ اپنے مذہب کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کی طرف سے اپنی جگہ کا اخلاص ہے، لیکن یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اور ہمارے اصل مذہب اسلام کی طرف ہم کو دعوت دینا چاہیے تھا۔ ان کو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دینا چاہیے، جو نہ ہی یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک سچے مسلم تھے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر تمام انبیاء کی پیروی کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کے پاس اللہ نے جو ہدایت کا پیغام بھیجا وہ ایک ہی تھا۔ یہ ایک بہت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔
جو شخص کسی ایک پیغام پر ایمان رکھتا ہو اسے دوسرے نبی کے پیغام میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. اللہ نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا. جو نکات ہم نے بیان کیے اس کو سکھائیے. علم. ترجمہ کیجئے. وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی. اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصارا یا عیسائی تو کیا ہوگا؟ تہتدو تم ہدایت پالو گے. یہ ان کا قول ہے. علم. قل کہہ دیجئے بلکہ یعنی بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں کس کی؟ ملت ابراہیم دین ابراہیم کی، حنیفن ایک اللہ کے ہو جانے والے. بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں دین ابراہیم کی، ایک اللہ کے ہو جانے والے. علم. وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. علم. دوسری آیت لیتے ہیں ہم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. آیت کا ٹکڑا ہے بھی، آیت آگے چل رہی ہے. کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف علیہم السلام. اب ہم لیتے ہیں لفظی ترجمہ. قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اس کو اتارا گیا، یعنی جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اسباط کہتے ہیں اولاد یعقوب کو علیہم السلام، یعقوب علیہ السلام. تو یہاں پر بات کیا کہی جا رہی ہے؟ قولو کہہ دو. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلاؤ، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو بہترین انداز میں اور ہر ممکن طریقے سے دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں. اب انہیں قبول کرنا ہے یا نہیں یہ ان کی مرضی ہے. یاد رہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. تو یہ نقطے کو آپ سکھائیے. علم. اور ترجمہ کیجئے. قولو کہہ دو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزلہ اور جو اس پر جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباطی اور اولاد یعقوب کی طرف. کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف. علم. تو اگلا ٹکڑا لینے سے پہلے ہم اس کو آیت کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وما اوتیا اور جو دیا گیا، آتا اس نے دیا، اوتیا اس کو دیا گیا، ٹھیک ہے. موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا، النبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، نفرقو ہم فرق کرتے ہیں، لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں. علم. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں.
ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سب کے سب نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، نہ کہ اپنے معاشرے، رسم و رواج خود کی یا کسی اور کی خواہشات کے. ایک حدیث لیتے ہیں ہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے میں تمام شریکوں میں شرک کے بارے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جس کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں. ترجمہ کیجئے. وما اوتیا، اور جو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتیا، اور جو دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب سے، یا ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی جانب سے. علم، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں. ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. علم. تو کیا سیکھا ہم نے؟ نمبر 1 کہ اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں تو ان کو بتائیں ہم کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں جو ایک سچے مسلمان تھے، اور ان کا اور ہمارا اصلی مذہب و اسلام ہی تھا اور ہے. دوسری بات، ہم قرآن پر اور قرآن میں بیان کی گئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. علم. ہم ایک دعا کر سکتے ہیں مثلا کہ اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، اور پلان یہ کہ انشاءاللہ میں ہر قسم کے شرک سے دور رہنے کی پوری کوشش کروں گا. آخری ٹکڑا لیتے ہیں اب ہم اسماء اور افعال کا. اسماء میں ملت کی جمع ہے ملل، اور اسباط دراصل جمع ہے سبت کی، ٹھیک ہے، اور نبیون وہ تو جمع ہے نبی کی. جواب دیجئے. ملہ، ملل، سبت، اسباط، نبی، نبیون، نبیین، انبیاء. ٹھیک ہے. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال. حنیف. حنیف جو ہے اسم فاعل ہے، رائٹ، فاعل کے جیسا نہیں ہے، فاعل کے جیسا. حنیف، حنیف یعنی ایک ہو جانے والا، ایک سو. یہاں پر مراد ہے ایک اللہ کا ہو جانے والا. تو وہ ایک کا ہو گیا، کیا ہوگا؟ حنفہ. ادھر ادھر نہیں مڑا، بالکل سیدھا رہا ایک طرف. تو دہرائیے. حنفہ یحنف احنف، حنفہ یحنف احنف، حنیف ڈیش حنف، حنیف ڈیش حنف. علم. ہم کمزور افعال لیتے ہیں. قالو، یہ تو بہت آسان ہے. قالو انہوں نے کہا، تو قال یقول، قل قائل مقول قول. علم. کونو، یہ بھی بہت آسان ہے. کونو ہو جاؤ، تو وہ ہوا کانا، کانا یکونو، کن کائن ڈیش کون. علم. مزید فی افعال لیتے ہیں اب ہم. اوتیا، ہم نے بتایا آتا اس نے دیا، اوتیا اس کو دیا گیا. تو آتا اس نے دیا. دہرائیے. آتا یؤتی آتی، آتا یؤتی آتی. مؤتن مؤتا ایتا، مؤتن مؤتا ایتا. علم. نفرق، ہم فرق کرتے ہیں. لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے. تو اس نے فرق کیا، کیا ہوگا؟ فرق. دہرائیے. فرق یفرق فرق، فرق یفرق فرق. مفرق مفرق تفریق، مفرق مفرق تفریق. علم. مسلمون، اشارہ کیجئے. مسلمون، مسلمون جمع ہے، سنگولر ہے مسلم، یعنی فرما برداری کرنے والا. تو اس نے فرما برداری کی، اس نے حکم مانا، کیا ہوگا؟ اسلم. دہرائیے. اسلم یسلم، اسلم، اسلم یسلم اسلم. مسلم مسلم اسلام، مسلم مسلم اسلام. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، اور 2 دعاؤں کو بھی ویڈیو سے پڑھیے، ٹیچر سے پڑھیے. بہترین ہے کہ آپ خود ٹیچر بنیں یا ٹریننگ لیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.